لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعازا من بلائه وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من قينة الكرم وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المعرق وفرع العلاء المثمر المورق أبي القاسم المحمد وعلى آله مصابيح الظلم وعصم الأمم ومنار الدين الواضحة ومثاقيل الفضل الراجحة، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس، هذا حسين فارفوه وفضلوه وانصروه. صلوات بجبر محمد وآله. حضرات گرامی قدر، قبل اس کے کہ رسول گرامی قدر کی اس گراں قدر حدیث کے ذیل میں اظہار معروضات کیا جائے، اب حضرات سے التماس ہے جملہ شہدائے راہ حق، جملہ مومنین و مومنات اور خصوصاً شہدائے پشاور کے لیے سورہ فاتحہ سے ایصال ثواب فرما دیجیے. ایک دفعہ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیے، اس احساس کے ساتھ کہ آج روز ولادت محسن انسانیت ہے. برادران گرامی قدر، بزرگان عالی مرتبت، خالق انسانیت کا آفاقی رسول اور اس آفاقی رسول کی گود میں آفاقی نواسا، جس کا جشن ولادت آپ منانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ کائنات کی کوئی عام فرد نہیں، بلکہ اگر میں اس ذات کو کائنات کی غیر معمولی فرد بھی کہوں تب بھی ذات کی وسعتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنا اثر غیر معمولی لفظ کے دامن میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ظاہری اعتبار سے صرف ایک ذات کا نام ہے، ایک پیکر کا نام ہے، ایک وجود کا نام ہے، لیکن واقعیت اور حقیقت کے اعتبار سے وقار کعبہ کا نام حسین ہے. وقار نماز کا نام حسین ہے، آئینہ قرآن کے جلووں کا نام حسین ہے، اور شیشہ انسانیت میں پھیلی ہوئی ترنگوں کا نام حسین ہے. یہی نہیں، کمالات انبیاء کا مظہر حسین کی ذات، صفات الہی کا جوہر حسین کی ذات، اور شرافت انسانی کا عظیم ترین پیکر حسین کی ذات. اسی حسین کی ولادت باسعادت کے موقع پر میں سب سے پہلے
اس عظیم ذات کی خدمت میں جو بقائے کائنات کا ذریعہ ہے، وجود کائنات کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے بقائے کائنات کا ذریعہ ہے۔ یا میں اپنے لفظوں میں عرض کروں، کائنات کا وجود وجود خدا کی دلیل ہے۔ وجود کائنات وجود خدا کی دلیل ہے، اور بقائے کائنات وجود امام کی دلیل ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو کائنات ہی نہ ہوتی، اور اگر امام نہ ہوتا تو کائنات باقی نہ ہوتی۔ یعنی کائنات کو وجود خدا دے رہا ہے، بقا امام دے رہا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اسی امام کی بارگاہ عالی جناب میں سلسلہ عصمت کے 5ویں معصوم اور سلسلہ امامت کے 3رے امام سالار شہداء حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت کے موقع کے اوپر سب سے پہلے حضرت بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لہ الفدا کی مقدس اور پاک و پاکیزہ بارگاہ میں، اور اس کے بعد تمام عالم اسلام کی خدمت میں۔ میں خاص طور سے عالم تشیع نہیں کہہ رہا، کیونکہ عالم تشیع کہنے سے حسین ایک قوم کی جاگیر بن کے رہ جائے گی، اور حسین کسی قوم کی جاگیر کا نام نہیں ہے۔ حسین کائنات کا سرمایہ ہے، اسلام کا سرمایہ۔ لہذا سب سے پہلے حضرت بقیت اللہ الاعظم کی خدمت میں، اور اس کے بعد عالم اسلام کی خدمت میں، بالاخص حاضرین محفل کی خدمت میں تبریک اور تہنیت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ آئیے عزیزو، اپنے بیان کا آغاز کروں۔ میں نے آج کی اس مجلس عزا کے لیے قرآن عظیم کی کسی آیت کو محور سخن نہیں قرار دیا، اور نہ کسی شاعر کے کسی کلام کو محور سخن قرار دیا ہے، بلکہ میں نے آج کی اس محفل بیان کے لیے اس کے کلام کو مطلع بیان قرار دیا ہے، جس کی زبان کے اوپر وحی الہی کا پہرا ہے۔ جو بولتا ہے تو قرآن ڈھلتا ہے، جو سوچتا ہے تو قرآن ڈھلتا ہے، جس کی فکر کا نام قرآن ہے، جس کے شعور کا نام قرآن ہے، جس کے ارادوں کا نام قرآن ہے، جس کے وجود کا نام قرآن ہے، جس کے آن کا نام قرآن ہے۔ اور وہ کون؟ کائنات کا محبوب ترین رسول، جس نے بباغ دہل عقیدت مندوں کے درمیان ہی نہیں، نمک خاروں کے درمیان ہی نہیں، بزم رسالت میں بیٹھنے والے اپنے اپنے مزاج کے حامل افراد کے درمیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے انسانوں، ھذا حسین فعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، وفضلوہ، اس کی فضیلتوں کا اقرار کرو، ونصروہ، اور اس کی نصرت کرو۔ عزیزو، معرفت ایک الگ مرحلہ ہے، اقرار فضیلت اور بیان فضیلت ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن نصرت حسین کے بھی کئی مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ سرزمین کربلا کے اوپر تمام ہو چکا، اور دوسرا مرحلہ آج بھی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ پوری گفتگو انہی تینوں محور کے اوپر گردش کرے گی۔ حسین عالم انسانیت کا علم بردار، حسین صبر و شکیبائی کا پروردگار، حسین خرمن کفر و نفاق کے اوپر برق شرر بار،
حسین گردن ظلم و استبداد کے اوپر مچلتی ہوئی ذوالفقار، حسین جو ایسا بلیغ ہے جس کا کلمہ بلاغت پڑھتی ہے، حسین جو ایسا فصیح ہے، فصاحت جس کے قدموں کے اوپر سر دھنتی ہے، حسین ایسا مقنن ہے، قوانین کائنات اس کے وجود کے اوپر قربان ہے، حسین صاحبان بصر کے لیے مرکز تنویر ہے، حسین اہل نظر کے لیے جوہر تفسیر قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ فقط لفظوں کی آرائش نہیں ہے کہ میں آپ کی سماعتوں کو محظوظ کرنے کے لفظوں کو سجا کے پیش کر رہا ہوں، نہیں۔ اگر آپ لفظوں کے قالب میں دیکھیے گا تو ہر لفظ کے سینے میں فضیلت حسین کا ٹھاٹھا مارتا ہوا دریا سمویا ہوا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ایک جامع جہاں نما ہے جس نے فضائل و کائنات کی، فضائل و محامد کی کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ایک نقطہ با ہے جس میں فضیلتوں کا صحیفہ سمویا ہوا ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ سے پردہ ہٹانا کسی مورخ، کسی مفسر، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر رسول کے بیانات نہ ہوتے تو ہمارے لیے حدیث کے کلمات کی تفسیر انتہائی مشکل ہے۔ رسول نے فرمایا ھذا حسین فارفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ عزیزو، معرفت کی کیا منزل ہے؟ معرفت حسین کا مرحلہ کیا ہے؟ فقط حسین کا پہچان، فقط حسین کا ماننا کافی نہیں ہے۔ آپ نے اکثر ذاکروں سے سنا ہے کہ حسین کا ماننا کافی نہیں ہے۔ آپ نے کا اور کی کے فرق کے ساتھ پوری سیرت کو ملاحظہ کیا ہے۔ حسین کا ماننا کافی نہیں ہے، حسین کی ماننا کافی ہے۔ حسین کا ماننا محبت کی دلیل ہے، حسین کی ماننا معرفت کی دلیل ہے۔ تو معرفت کسی شے کی تہ تک جانے کا نام ہے، معرفت کسی وجود کی حقیقتوں کی طرف رسائی پیدا کرنے کا نام ہے، معرفت فقط شعور کی پاکیزگی کا نام نہیں ہے، شعور کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس پہ عرفان امامت کے جلووں کی نمائش کا بھی نام ہے۔ شعور پاکیزہ ہو، ضمیر پاکیزہ ہو، خیالات پاکیزہ ہوں، تب کہیں جا کے معرفت کے شیشے کے اوپر صیقل ہوتی ہے۔ اگر شیشہ معرفت پہ صیقل چاہیے تو پورے وجود کو پاک و پاکیزہ فضائل کے آئینے میں کرنا ہے۔ تو آئے چند لفظوں میں پیش کرتا ہوں، یہ کس نے کہا ہے کہ حسین کو پہچانو؟ رسول نے کہا ہے حسین کو پہچانو۔ کیا کوئی انسان حسین کے پہچاننے کی واقعیت کو ادا کر سکتا ہے؟ ہم کو پہچاننے کا حکم دے دیا، ہم کیسے پہچانے حسین کو؟ نام جاننا، حسین کے نام کو جاننا ہے، نام جاننا فقط پہچاننا نہیں ہے۔ تو اب رسول نے کہا ہے حسین کو پہچانو، تو آئیے رسول ہی سے پوچھتے ہیں، اے میرے حبیب، آپ نے ہمیں کائنات کی ہر شے کا عرفان عطا کیا ہے۔ آپ نے ہمیں صراط کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں محشر کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں صفات کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں توسل کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں کوثر کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں تسلیم کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں جنت کی بہاروں کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں شمس و قمر کی تابش کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں ستاروں کے جھرمٹ کا
عرفان دیا، آپ نے ہمیں دریاؤں کی روانیوں کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں سمندر کی پہنائیوں کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں کوہساروں کی بلندیوں کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں خیابانوں کی وسعتوں کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں بیابانوں کے اندر نظر فریبیوں کا عرفان دیا، آپ نے ہر شے کا عرفان دیا۔ اور یہی نہیں، ہم نے جو دیکھا ہے اس کا بھی عرفان دیا، ہم نے جو نہیں دیکھا ہے اس کا بھی عرفان دیا۔ لہذا آپ ہی بتائیے ہم حسین کو پہچانے کیسے؟ آپ نے راز دنیا کو بھی پہچنوایا، آپ نے راز آخرت کو بھی پہچنوایا، اب آپ حسین کے پہچاننے کا حکم دے رہے ہیں، تو آپ ہی بتائیے حسین کو کیسے پہچانا جائے؟ کوئی مشکل مرحلہ نہیں، حدیث آپ کے نگاہوں کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ معرفت حسین کے لیے رسول کا پہلا فقرہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے رسول کو پہچانو، بعد میں حسین کو پہچانو۔ حسین منی کا یہی مفہوم ہے۔ معرفت حسین منحصر ہے معرفت رسالت کے اوپر۔ جب تک معرفت رسالت سے ذہن کے پردے روشن نہیں ہوں گے، معرفت حسین سے مودت کے خاکے تابناک نہیں ہو سکتے۔ لہذا رسول نے فرمایا تم حسین کو پہچاننا چاہتے ہو اور حسین کو پہچاننے کے لیے میرا پہچاننا ضروری ہے، تو لو میں تمہیں پہچان دیے دیتا ہوں۔ اگر پہچاننا ہے تو حسین کو یوں پہچانو، میں طٰہٰ ہوں، حسین طہارتوں کا آئینہ ہے۔ میں یاسین ہوں، حسین کائنات کا سردار ہے۔ میں مزمل ہوں، حسین لباس تقویٰ سے آراستہ ہے۔ میں مدثر ہوں، حسین لباس چادر العظمت کو دوش پہ ڈالنے والا ہے۔ اور یہی نہیں، میں مبشر ہوں، حسین بشارت ہے۔ میں نذیر ہوں، حسین نذارت ہے۔ میں سراج منیر ہوں، حسین اس کا جلوہ ہے۔ میں والضحیٰ ہوں، حسین ضیاء والضحیٰ ہے۔ میں بدر الدجیٰ ہوں، حسین ظلمات کا چراغ ہے۔ میں خورشید رسالت ہوں، حسین ماہتاب امامت ہے۔ میں سید الانبیاء ہوں، حسین جوانوں کا سردار ہے۔ میں مرکز تنویر ہوں، حسین اسی تنویر کا جلوہ ہے۔ میں رحل عصمت ہوں، حسین قرآن عصمت ہے۔ اس رخ سے حسین کو پہچانو۔ جتنا مجھے پہچانتے جاؤ گے حسین کو پہچانتے جاؤ گے۔ اور میں ساری گفتگو کو سمیٹ کے ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے پہچانو، حسین کو پہچانو گے۔ حسین کسی عام انسان کا جز نہیں ہے، حسین میرا جز ہے۔ میں کل ہوں، حسین جز ہے۔ یعنی یہ جز بغیر کل کے تکمیل نہیں پا سکتا۔ تو اب بعد میں وہاں تک لے آیا، 3 شعبان سے لے کے 10 محرم سن 61 ہجری تک یہ جز کل کی بنیاد کے اوپر تھا۔ 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کے 10 محرم تک اس جز کو کل کے ذریعے پہچانا گیا، اور 10 محرم سن 61 ہجری سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کل کو جز کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ یعنی رسول نے حسین منی کہہ کر حسین کا تعارف کرایا، اور انا من الحسین کہہ کے قیامت تک کے لیے اپنے تعارف کو مخصوص کر دیا۔ وہ سیرت حسین سے مربوط ہے،
یہ بقائے رسالت سے مربوط ہے۔ اور عزیزو، جب تک کل کو نہیں پہچانا جائے گا جز نہیں پہچانا جا سکتا۔ اور جب کل اور جز تک بات آ گئی تو ایک جملہ کہتا چلوں۔ آپ نے حدیث بہت سنی ہے، حسین منی وانا من الحسین، علی منی وانا منہ، فاطمہ تو بضعۃ منی، حسن منی وانا من، ہر جگہ منی منی ہے، کہیں منا نہیں ہے۔ منی اور منا میں زمین و آسمان کا فرق ہے کرا بھائی۔ جہاں دیکھیے حسین منی، علی منی، حسن منی، فاطمہ تو بضعۃ، ہر جگہ منی ہے، نہ کہیں منا ہے نہ کہیں انا ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کی برگردانی کیجئے گا تو آپ کو تاریخ میں ایک مقام کے اوپر انا ضرور ملے گا۔ منی کا الگ مفہوم ہے، انا کا الگ مفہوم ہے۔ رسول نے جب اپنی ذات کے ٹکڑوں کا تعارف کرایا تو وہاں منی کہا، جب اپنی ذات کے ٹکڑوں کا تعارف کرایا تو وہاں منی کہا، اور جب قدموں کے اوپر سر نچھاور کرنے والوں کا تعارف کرایا تو وہاں منا یا انا کہا ہے۔ میں بھی وضاحت کرتا ہوں آپ کے لیے، پوری تاریخ حدیث کی کتابوں کو کھنگال لیجئے، منی کا لفظ صرف کس کے لیے ملے گا؟ جگر کے ٹکڑوں کے لیے۔ یہ صرف اہل بیت کے علاوہ کسی کو میسر ہی نہ ہو سکا، کسی صحابی کو بھی یہ لفظ میسر نہیں ہوا، کسی تابعی کو بھی یہ لفظ، بلکہ ایک جملہ کہوں، ان 5 کے علاوہ خاندان عصمت میں پروان چڑھنے والے دیگر افراد کا بھی تذکرہ رسول نے منی کے ساتھ نہیں کیا ہے، انہی 5 کا تذکرہ منی کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن ہاں، تاریخ کے دامن میں ایک حدیث موجود ہے جہاں منی نہیں ہے، منا نہیں ہے، بلکہ انا ہے۔ حدیث سنا دوں، السلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ جب اہل بیت کا تذکرہ ہوا تو رسول نے کہا یہ مجھ سے ہے، اور جب سلمان کا تذکرہ ہوا تو رسول نے کیا کہا؟ یہ ہم سے ہے۔ مجھ سے ہے اس کا مفہوم اور ہے، ہم سے ہے اس کا مفہوم اور ہے۔ یعنی ہم سے کہنے کی بنیاد کے اوپر سلمان فارسی، سلمان محمدی تو ہو گئے۔ ہم سے کہنے کی بنیاد کے اوپر سلمان فارسی، فارس کا رہنے والا، سلمان محمدی تو بن گیا، لیکن حسین منی کہنے کے بعد حسین عربی، حسین فارسی نہیں بنا۔ منی کہا، انا کہا، السلمان و منا اہل بیت، سلمان فارس کا رہنے والا سلمان محمدی بن گیا، عرب کا رہنے والا حسین منی کی بنیاد کے اوپر فارسی نہیں بنا۔ فرق ہے نا دونوں میں؟ عزیزو، سلمان سلمان ہے، حسین نہیں ہے، اور حسین حسین ہے، سلمان سلمان ہے۔ اہل بیت ہوتے ہیں، صحابی صحابی ہوتا ہے، تابعی تابعی ہوتا ہے، تابعی ہوتا ہے۔ مگر کیا کیجئے گا، آپ تاریخ اصحاب کا مطالعہ کر لیجئے، اگر ہم سے بھی کہا گیا ہے تو صرف سلمان محمدی کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ تو حسین کے لیے منی، سلمان کے لیے ہم سے کہا گیا۔ جب رسول فرمائیں تنہا سلمان کو یہ شرف دیا گیا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، اب ذرا جملوں میں ایک نظر تلچھی ڈالیے، رسول نے کیا فرمایا؟ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے طے کیجئے اہل بیت ہیں کون، پہلے معین کیجئے اہل بیت ہیں کون۔ جب اہل بیت معین ہو جائیں گے
تب ان میں سلمان کو شامل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب اہل بیت ہونا یہ پہلا مرحلہ ہے، اہل بیت میں شامل ہونا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں اہل بیت کو رکھا گیا ہے، دوسرے مرحلے میں سلمان کو رکھا گیا ہے۔ یہ ہے منی اور انا کا فرق۔ اسی لیے رسول نے کسی بھی اہل بیت کے فرد کے لیے اگر کہا ہے تو منی کہا ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یعنی یہ اہل بیت کا پہلا مرحلہ ہے کہ اہل بیت طے ہیں، جو مجھ سے ہوں گے وہ اہل بیت ہوں گے، جو ہم سے ہوں گے وہ باہر سے آگے شامل کیے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ تو معرفت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ آئیے عزیزو، مرکز معرفت کسے بنایا جاتا ہے؟ یہ مجمع جو میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اگر اس مجمع کے درمیان کوئی متعارف ذات ہے تو تعارف اسی متعارف ذات کو بنایا جاتا ہے۔ رسول نے حسین کے تعارف کے لیے اپنی ذات کو پہلے پیش کیا، یعنی اس دور میں رسول سے زیادہ متعارف ذات کوئی نہ تھی۔ لیکن یہ کوئی کلیہ نہیں ہے، کبھی کبھی کلیہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ کبھی چھوٹے کا تعارف بڑے کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی بڑے کا تعارف چھوٹے کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک بیٹا باکردار ہے جس کے علم کا پوری کائنات میں ڈنکا بج رہا ہے، تو اس بیٹے کی وجہ سے باپ کا تعارف ہوگا۔ یہاں چھوٹے کے ذریعے باپ کا بڑے کا تعارف ہو رہا ہے۔ اور کبھی بڑا باکردار ہوتا ہے، بڑا باعلم ہوتا ہے، تو بڑے کو ذریعے تعارف بنایا جاتا ہے۔ یہ طے ہے، جو متعارف پیمانے کے اوپر پورا اترے گا اسے ذریعے تعارف قرار دیا جائے گا۔ شاید اسی لیے اہل سماوات کے درمیان جب فرشتوں نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے، تو رسول کے ذریعے تعارف نہیں کرایا گیا، حسن کے ذریعے تعارف نہیں کرایا گیا، اور بلکہ فاطمہ کے ذریعے تعارف کرایا گیا۔ اہل سماوات کے درمیان فاطمہ سے زیادہ متعارف کوئی ذات نہ تھی۔ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں اور ان کے دونوں گلازار ہیں۔ میں آپ کو کھینچ تان کے آیت تطہیر تک لے آیا، حالانکہ میرا موضوع آیت تطہیر نہیں ہے، مگر جس تاریخ سے مجھ سے اس محفل کا وعدہ ہوا تھا اسی دن میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ میں آیت تطہیر کے حوالے سے پڑھوں گا۔ بولو میرا موضوع نہ ہوگا، کھینچ تان کے وہاں لاؤں گا ضرور، تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ خیر مربوط بات پڑھ گئے مولانا۔ تو میں تعارف سے رب دیتے تطہیر تک تو آ ہی گیا، بالکل مربوط بات ہو گئی ہے۔ تو آئیے پیش کر دیتا ہوں آیت تطہیر، پورا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، پورا منظر ایک تجزیہ ہے، اور خدا کی قسم فرصت کے لمحات میں غور کیجئے گا تو اس تجزیے کے اوپر لطف آئے گا، اور فرصت کا لمحہ تو نہ آنے کب میسر ہوگا، اسی وقت غور کیجئے گا تو مزہ آئے گا۔ ایک گفتگو چلتی ہے ہمیشہ، اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا یا پاک رکھا، ہمیشہ گفتگو چلتی ہے۔ میں بھی اس کے پہلے پڑھ چکا ہوں اس بات کو، مگر جو بات آج کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے اس بات کو تمہید ضرور بناؤں گا، پاک کیا یا پاک رکھا۔ آپ جانتے ہیں اگر پاک کیا جائے گا تو پہلے نجس مانیے،
اگر پاک کیا جائے گا تو پہلے نجس مانیے تب پاک کیجئے. بھائی میرا رومال پاک کیا گیا, پہلے نجس تھا تب پاک ہوا ہے. اور اگر پاک رکھا جائے گا تو اس کا مطلب نجاست کو پہنچنے نہ دیا جائے گا. ایک پہلو ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر پاک کرنا ہوگا تو پہلے نجاست کا ماننا ضروری ہے. طے ہے. یہ آیت تطہیر کب نازل ہوئی تھی, اس میں کون کون شامل ہے؟ رسول, علی, فاطمہ, حسن اور حسین. یہ طے ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ تطہیر کے منزل میں جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو حسن بھی چلنے کے لائق تھے, حسین بھی چلنے کے لائق تھے. تطہیر میں حسن بھی اپنے قدموں سے چل کے آئے تھے, حسین بھی اپنے قدموں سے چل کے آئے تھے. وہ مباہلے کا میدان تھا جہاں حسن تو قدموں سے چل کے آئے تھے لیکن حسین اس ستارے سحری کی مانند جو آمد آفتاب کی خبر دیتا ہے آغوش رسالت میں آئے تھے. تو مباہلے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسین چلنے کے لائق نہیں تھے, جب بھی آغوش رسالت میں نجم سحر کا عنوان بن کے آئے تھے. لیکن حسن تو وہاں بھی قدموں سے چل کے گئے, یہاں بھی قدموں سے چل کے آئے. یہاں تک تو بات طے ہے. اب آئیے امام حسن کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ 15 رمضان, جاوید بھائی میں نے بتا دیا, 15 رمضان سن 3 ہجری. امام حسین کب پیدا ہوئے؟ سن یاد کیجئے گا, پوری گفتگو اسی سن سے ہے. مجھے اگر آپ نے سن کی نزاکت کو محسوس کیا تو لطف آئے گا, ورنہ میری محنت ضائع ہو جائے گی. امام حسن سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے, امام حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے. اور رسول دنیا سے رخصت کب ہوئے؟ 11 ہجری میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آیتیں نازل ہوئیں وہ سن 11 ہجری کے آغاز تک نازل ہوئی ہیں. 28 صفر کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. یہ بالکل متفق علیہ فیصلہ, سنی شیعہ ہر ایک کا فیصلہ کہ سن 11 ہجری کے آغاز تک قرآن کی ہر آیت نازل ہو چکی. کیا مطلب؟ رسول کے وصال الہی کے وقت حسن کی عمر 8 سال, حسین کی عمر 7 سال. اے دنیا والو, کائنات کا کوئی ایسا انسان ڈھونڈ کے لاؤ 6-7 سال کی عمر میں قرآن کی آیتیں جس کے وجود کا طواف کر رہی ہیں. تو سن 3 ہجری میں حسن پیدا ہوئے, 4 ہجری میں حسین پیدا ہوئے, 11 ہجری میں رسول دنیا سے رخصت ہوئے. اب آیت تطہیر جب نازل ہوئی تھی تو 11 ہجری کے پہلے ہی نازل ہوئی ہے. 11 ہجری کے پہلے نازل ہوئی اور ان دونوں کے پیدا ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے. ادھر سے بھی چلیے ادھر سے بھی آئیے. 11 ہجری سے پہلے نازل ہوئی اور 3 اور 4 ہجری کے بعد نازل ہوئی. ایک ٹائم طے کر لیجئے, اگر رسول کے انتقال کے 3 سال پہلے, حالانکہ 3 سال پہلے نازل ہوئی, 4 ایک دوسرا مسئلہ ہے, میں بات کو سمجھانے کے لیے فرض کر رہا ہوں کہ اگر رسول کے انتقال کے 3 سال پہلے سن 8 ہجری میں آیت تطہیر نازل ہوئی, 8 ہجری میں نازل ہوئی اور رسول 11 ہجری میں انتقال کر گئے, تو رسول کے انتقال کے وقت علی کی کیا عمر تھی, فاطمہ کی کیا عمر تھی, حسن کی کیا عمر تھی, حسین کی کیا عمر تھی؟ جوڑیے, حساب لگائیے. ریاضیدہ افراد موجود ہیں یہاں. اگر رسول کے وصال الہی کے 3 سال پہلے آیت تطہیر نازل ہوئی
تو آیت تطہیر کے نازل ہونے کے وقت حسن 5 سال کے، حسین 4 سال کے، علی 33 سال کے، فاطمہ 17 یا 18 سال کی، اور رسول 60 سال کے۔ میں پھر دہراتا ہوں اپنی بات کو، آمدن دہراتا ہوں، یہ نہ کہ میں رٹ کے آیا ہوں، آمدن دہرا رہا ہوں کہ اگر 11 ہجری کے 3 سال پہلے آیت تطہیر نازل ہوئی تو حسن 5 سال کے، حسین 4 سال کے، علی 33 سال کے، 30 سال کے، بس تینوں اس سے کیا ہوتا ہے، ایک بات سمجھا رہا ہوں، فاطمہ 15 سال کی، 15 سال کی، اور خود رسول 60 سال کے۔ پھر کہوں 5 سال کے حسن، 4 سال کے حسین، 30 سال کے علی، 15 سال کی فاطمہ، 60 سال کے رسول۔ اب آیت تطہیر آ رہی ہے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ پاک اسے کیا جاتا ہے جو پہلے نجس ہو۔ اب حساب لگا کے بتائیے کون کتنے سال تک پاک و پاکیزہ نہیں تھا؟ جوڑیے، حساب لگائیے۔ یعنی جب رسول 60 سال کے ہو گئے تب قدرت کو پاک کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ جب علی 30 سال کے ہو گئے تب قدرت کو پاک کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ جب فاطمہ 15 سال کی ہو گئی تب قدرت کو پاک کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ جب حسن 5 سال کے ہو گئے تب قدرت کو پاک کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور جب حسین 3 سال کے ہو گئے تب قدرت کو پاک کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اب ایک لطیف نکتہ، اگر پاک کرنے کا تصور تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ طے ہے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ زندگی جسے ملی ہے وہ حسین کو ملی۔ 3 سال، یعنی رسول 3 ہی سال پاک و پاکیزہ رہے، علی 30 سال پاک و پاکیزہ رہے، لیکن حسین اگر 3 سال کی عمر میں پاک و پاکیزہ کیے گئے تو 54-55 سال طہارتوں کا آئینہ بن کے دیے۔ اس اعتبار سے بھی اگر شرف حاصل ہوا ہے تو حسین کو حاصل ہے۔ لیکن عزیزو، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا تو اس کا ایمان بھی رخصت، دنیا بھی رخصت۔ یہ عقیدہ اگر ہوگا تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، یہاں بھی گھاٹا وہاں بھی گھاٹا کر رہا ہے بھائی۔ تو یہ ہے معاملہ۔ اب آئیے ایک بات اور کہتا ہوں۔ اچھا مان لیجئے کہ جب رسول 60 سال کے ہو گئے تب قدرت نے ان کو پاک کیا، علی 30 سال کے ہو گئے تب قدرت نے ان کو پاک کیا، فاطمہ 15 سال کی ہو گئیں تب قدرت نے انہیں پاک کیا، حسن اور حسین 4 اور 5 سال کے ہو گئے تب قدرت نے انہیں پاک کیا۔ یعنی زندگی کے 2 پہلو، ایک وہ پہلو جس میں پاک نہیں تھے، خاکم بدہن سمجھا رہا ہوں، ایک وہ پہلو جس میں پاک نہیں تھے، ایک وہ پہلو جس میں پاک و پاکیزہ تھے۔ لہذا مسلمانوں کو اگر ان کے کردار میں شک کرنا چاہیے تو پہلے والی زندگی پر شک کرنا چاہیے، بعد والی زندگی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور وضاحت کروں، ایک دنیا والوں، اگر اہل بیت کے کردار میں شک کرنا ہے تو اعلان طہارت کے پہلے والی حیات پہ کرو، اعلان طہارت کے بعد والی حیات پہ نہ کرو۔ اور وضاحت کرتا ہوں، رسول نے اپنی نبوت کا اعلان طہارت کے پہلے کیا ہے، علی کی مولائیت کا اعلان طہارت کے بعد کیا۔ رسول نے اپنی رسالت کا اعلان طہارت کے پہلے کیا ہے، علی کی ولایت کا اعلان طہارت کے بعد کا ہے۔ لہذا
پہلے والی حیات پہ شک کیجئے، بعد والی حیات پہ شک نہ کیجئے۔ اور یہ بھی حسن اتفاق ہے، پہلے والی حیات تاریخ کے مطابق بھی ہو گئی، نبی کی نبوت میں شک تو ہوا، لیکن علی کی ولایت کے مرحلے میں صاف صاف کہہ دیا آپ میرے بھی مولا ہیں، ساری کائنات کے مولا۔ اب اگر حسن سلو کریں تو شک نہ کرنا اعلان طہارت کے بعد سلو کر رہے ہیں، اگر رسول دوست پہ بٹھائیں تو شک نہ کرنا اعلان طہارت کے بعد کا مرحلہ ہے، حسین جہاد کرے تو شک نہ کرنا اعلان طہارت کے بعد والی حیات ہے، پہلے والی حیات پہ شک کیا تو دنیا بھی گئی ایمان بھی گیا۔ تو یہ ہے پاک کرنے کا مفہوم اور اس پر یقین کرنے کی سب سے بڑی خرابی کہ ہم کو رسول کو 60 سال طہارت سے دور مانگنا پڑے گا، لہذا پاک رکھنا ہے۔ اور بات آ گئی کہتا چلوں، خدا کی قسم کس چیز کو دور کرنے کے دو معنی ہیں، دور کرنے کے دو معنی ہیں، ایک کسی شے کو دور اپنے پاس سے اٹھا کے وہاں کر دیا گیا، یہ بھی دور کرنا ہے، اور ایک آدمی دور ہے اسے یہاں آنے ہی نہ دیا جائے، یہ بھی دوری کا مفہوم ہے۔ دو معنی ہے، ایک تو میں نے یہاں سے اپنے پاس سے ایک انسان کو وہاں بھیج دیا، یہ دور کرنا ہوا، اور ایک انسان مجمع کے آخری کنارے پہ بیٹھا ہوا اس کو یہاں آنے ہی نہ دیا جائے، یہ بھی دوری کا مفہوم ہے، جس کو عربی میں دو لفظوں کے ذریعے یاد کیا گیا، ایک رفع کرنا، ایک دفع کرنا۔ رفع کرنے کے معنی میں دور کرنا، دفع کرنے کے معنی میں دور کرنا۔ اب حدیث میں یہ نہیں آیا کہ صدقہ مصیبتوں کو رفع کرتا ہے، اگر حدیث میں یہ آتا صدقہ مصیبتوں کو رفع کرتا ہے تو اس کا مطلب مصیبت آ گئی تو صدقے سے فائدہ کیا ہوا؟ حدیث کہتی ہے صدقہ مصیبتوں کو دفع کرتا ہے، رفع نہیں کرتا۔ اگر صدقہ مصیبتوں کو رفع کر لے گا تو مصیبت تو آئی گئی، اب جیب خالی کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ لہذا حدیث نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو دفع کرتا ہے، کیا مطلب؟ اسے قریب آنے ہی نہیں دیتا، یہ بھی دور کرنے کا معنی ہے۔ اب اہل بیت اطہار کی طہارت ایسا چاچا باعتبار رفع ہے یا باعتبار دفع ہے؟ ایک ہوتے ہیں اپنے سے دور کرنا، ایک قریب آنے نہ دینا۔ اہل بیت کی طہارت، بلکہ میں کہوں موضوع سے مرتبط کرتے ہوئے حسین کی طہارت باعتبار رفع ہے یا باعتبار دفع ہے؟ ایک دنیا والو، اگر حسین کی طہارت باعتبار رفع ہوگی تو معصوم ہونا ان کی ذات کا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ اہل بیت کی طہارت باعتبار دفع ہے، یعنی نجاستیں ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ یا میں اپنے لفظوں کو بدل کے آواز دوں، اہل بیت کے اوپر یہ پابندی نہیں تھی وہ نجاستوں کے قریب نہ جائیں، نجاستوں کے اوپر پابندی تھی وہ اہل بیت کے قریب نہ جائیں۔ ایک بابا نے بلند صلوات ارشاد فرمائیے آپ حضرات۔ میں عزیزو ابھی معرفت کی منزل میں ہوں، ابھی فضلوہ کا پورا گوشہ باقی ہے، ونصروہ کا پورا مرحلہ باقی ہے، 1 گھنٹہ ہو رہا ہے تقریباً، لیکن انشاءاللہ وقت سے پہلے بات تمام کر دوں گا۔ مطمئن رہیے، میرے پر الزام ہے کہ مولانا ممبر پاتے ہیں چھوڑنا جانتے ہی نہیں۔ اور ایک مشکل اور میرے ساتھ آئی ہے، میں جب پرسوں آیا تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ بھئی مولانا ذرا الفاظ ہلکے رکھیے گا۔
یہ 40 منٹ ابھی چلا، پہلے 2 گھنٹہ مریض ہوتی تھی، 40 منٹ ابھی چلا. میں بات پوری کر لوں. بھائی عادت کو بدلا جاتا ہے، مزاج نہیں بدلتا. لیکن پھر بھی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ عام فہم الفاظ میں گفتگو کروں آپ سے. تو یہ ہے معرفت حسین. اب آئیے وفضلوہ، اور ان کی فضیلتوں کا اقرار کرو. حسین کی سب سے بڑی فضیلت وہ دنیا کے فرما رواں ہیں جو اپنے ماتحتوں کا اختیار چھین لیا کرتے ہیں. دنیا کے فرما روا اپنے زیر نظر رہنے والے افراد کے اختیارات کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں. مگر بتاؤ حسین نے کبھی کسی کے اختیار کے اوپر پابندی لگائی؟ کوئی تاریخ نہیں بتاتی. آپ قربانی حسین کے مرحلے پہ نظر ڈالیے. میں مصائب میں نہیں ہوں، مگر فضیلت حسین کا جو پہلو مصائب سے ہو کے آتا ہے وہ انتہائی گراں قدر ہوتا ہے. تو قربانی، بعض لوگوں نے لکھا کہ قربانی کی 2 قسمیں ہیں. قربانی حسین کا سب سے عظیم شرف ہے، بلکہ میں لفظوں کو بدل دیتا ہوں، حسین کا شرف نہیں ہے، اور قربانی کا شرف ہے کہ حسین نے اس کے وجود کو بلند کر دیا. شہادت نے حسین کے درجے کو بلند نہیں کیا ہے، حسین نے شہادت کو آسمان پہ پہنچا دیا. تو بعد میں لکھا کہ قربانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجباری قربانی، ایک اختیاری قربانی. حالانکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیے گا تو قربانی اجباری ہوتی ہی نہیں. بھائی اختیار ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے. ہر قربانی میں ارادہ ہے. میں اجباری کی لفظ کو تبدیل کر سکتا ہوں. وہ قربانی جو جبر و اکراہ کی بنیاد کے اوپر ہو اسے اجباری کہہ لیجیے تو میں مان لیتا ہوں. میری بعد میں میرے اوپر اعتراض نہ کیجیے گا کہ انہوں نے اجباری قربانی کہہ دیا. وہ قربانی جو جبر کی بنیاد کے اوپر، اکراہ کی بنیاد کے اوپر معرض وجود میں آئے اسے اجباری قربانی. میں مثال پیش کروں گا ابھی. اگر اس بنیاد کے اوپر کوئی قربانی ہوتی ہے تو اسے کوئی شرف نہیں ہے. انسان کے سینے پہ آپ سوار ہو جائیے، گلا کاٹنا ہے آپ کا، بیچارہ بے بس ہے، گلا کٹنا ہی ہے اس کا، اس میں کوئی فضیلت نہیں. لیکن بلند مقصد کے لیے اگر انسان اپنے وجود کو قربان کر دے تو اسے اختیاری قربانی کہا جاتا ہے. بلند مقصد کے لیے، چاہے مذہب کا مقصد ہو، چاہے وطن کا مقصد ہو، فقط مذہب کی قید نہیں ہے. ایک انسان وطن کی جاگیر کے تحفظ کے لیے اپنے وجود کو قربان کرتا ہے، اسے بھی اختیاری قربانی کہا جائے گا. تو 2 قربانی، اجباری قربانی اور اختیاری قربانی. تاریخ کے صفحات پہ نظر ڈالیے تو جبر و اکراہ کی بنیاد کے اوپر، کراہیت کی بنیاد کے اوپر اور اختیار کی بنیاد کے اوپر کبھی قربانی کا شرف زیادہ ہو جائے گا، کبھی کم ہو جائے گا. ایک مثال پیش کرتا ہوں. طارق ابن زیاد اپنی فوج کو لے کر اسپین کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. طارق ابن زیاد اپنی فوج کو لے کر اسپین کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. اسپین یہی نہیں ہے، سمندروں کے اس پار ہے. مسلمانوں کی فوجیں جب کشتیوں کا سفر کر کے، سفینوں کا سفر کر کے اسپین کی سرحد میں داخل ہوئی تو طارق ابن زیاد نے ایک اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ جن کشتیوں کے اوپر مسلمان سفر کر کے آئے ہیں وہ کشتیاں جلا دی جائیں. جن سفینوں کے اوپر انسان تیر کے آئے ہیں وہ سفینے تہس نہس کر دیے جائیں، مسمار کر دیے جائیں، تاکہ میدان جنگ سے کسی کو بھاگنے کا موقع نہ ملنے پائے.
دم ہے تو اسے اختیاری قربانی کہہ دیجئے. آگے جنگ کا میدان، پیچھے سمندر، ہر حال میں مرنا ہی مرنا ہے. بھاگنے کا تصور ایک سراب جیسا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی. اسپین پہ کامیابی حاصل ہوئی، مسلمانوں کی فتح کا پرچم لہرایا. یہ تاریخ کا ایک منظر جہاں مسلمانوں کا ایک فرمانروا اپنی فوج کے اختیارات کو سلب کرتا ہے تب کامیاب ہوتا ہے. لیکن ایک اور میدان کارزار ہے، ایک اور میدان کارزار ہے جہاں کا سردار خیمے کے اندر ہے، اپنے ساتھیوں کو جمع کرتا ہے، چراغ گل کرتا ہے اور سب کو اختیار دیتا ہے جسے جانا ہو چلا جائے. یہ حسین طارق ابن زیاد اپنی فوج کے اختیارات کو سلب کرنے کے بعد کامیاب ہوتا ہے. یہ حسین کائنات کا فرمانروا ہے، سب کا اختیار ان کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، جسے جانا ہو چلا جائے. میں کہوں گا اے میرے آقا، کیا آپ کو اپنے ساتھیوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ کا اعتبار تو ہے، لیکن میں ان کی قربانی کو اجباری نہیں اختیاری بنانا چاہتا ہوں. وہاں اختیار سلب کر لیا گیا، یہاں اختیار بانٹ دیا گیا. اب دونوں کا نتیجہ سنیے. جہاں اختیار سلب ہو جاتا ہے اس کا نام لینے والا کائنات میں کوئی نہیں رہتا. جو اختیار بانٹ دیتا ہے اس کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا اور اس کی اختیاری قربانی کا قصیدہ پڑھتا رہے گا. عزیزو، اسی سلسلہ کلام میں ایک بات مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی مگر ذہن سے فراموش ہو گئی، اب یاد آ گئی ہے تو اسے غیر مربوط مت سمجھیے گا، کہہ دیتا ہوں. حسین کی قربانی اختیاری قربانی. ابراہیم نے قربانی پیش کی تھی، کیا وہ اختیاری نہیں تھی؟ یہ اور بات ہے، وہ بچ گئے مگر وہ بھی تو اختیاری قربانی ہے. مگر ایک پہلو ہے، غور کیجئے گا. ابراہیم نے کیا کہا تھا اسماعیل سے؟ یا بنیا انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھ رہا ہوں. کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا نظریہ ہے؟ عزیزو، ابراہیم معصوم ہیں، اسماعیل معصوم ہیں. یہی نہیں، ابراہیم کو اللہ نے نبی بھی بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا ہے، اور خلت کا تاج زرعی بھی سر کے اوپر رکھا ہے. اسے ابراہیم کا شرف ہے. تمام خاتم الانبیاء سے پہلے تمام انبیاء میں سب سے بلند ذات ابراہیم کی ہے. مگر انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو بلایا، بیٹے سے کیا کہا؟ اے بیٹا، میں خواب دیکھ رہا ہوں، تمہارا کیا نظریہ ہے؟
یہ بیٹے کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ یہ قربانی بھی تاریخ میں اختیاری قربانی بن جائے، اور بن گئی اختیاری قربانی۔ مگر میں دوسرا پہلو پیش کرتا ہوں، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم، وہ بھی نمائندہ پروردگار یہ بھی نمائندہ پروردگار۔ نبی اگر خواب بھی دیکھتا ہے تو وہ خواب نہیں ہوتا، وہ حکم ہوتا ہے۔ ہمارا آپ کا خواب غیر معتبر ہو سکتا ہے، نبی کا خواب معتبر ہمیشہ ہوگا۔ تو نبی اگر خواب بھی دیکھے گا تو وہ خواب نہیں ہوگا، حکم ہوگا۔ مگر عجیب و غریب مرحلہ ہے، باپ اور بیٹے کی گفتار میں فرق کیوں ہے؟ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل نے یہ نہیں کہا آپ نے جو خواب دیکھا ہے اسے پورا کیجئے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ آپ کو جو حکم ہو رہا ہے۔ باپ کی زبان اور ہے، بیٹے کی زبان اور ہے۔ عزیزو، معصوم کا بیان بھی ایک ہوتا ہے، قول بھی ایک ہوتا ہے، عمل بھی ایک ہوتا ہے، گفتار بھی ایک ہوتی ہے، رفتار بھی ایک ہوتی ہے، سیرت بھی ایک ہوتی ہے، جلوہ بھی ایک ہوتا ہے، امنگے بھی ایک ہوتا ہے، مزاج بھی ایک ہوتا ہے، انسان بھی ایک ہوتا ہے، تاثرات بھی ایک ہوتے ہیں۔ مگر عجیب و غریب مرحلہ ہے، ابراہیم خواب کو خواب ہی کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم خواب کو خواب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اسماعیل خواب کو حکم سمجھ رہے ہیں۔ ابراہیم کو کہنا چاہیے تھا بیٹا مجھے حکم ہو رہا ہے، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ ابراہیم نے یہ کہا ہو مجھے حکم ہو رہا ہے۔ کیا دو معصوم کی زبان میں فرق ہو سکتا ہے؟ اگر ظاہری اعتبار سے فرق دکھائی دے تو لفظوں کا فرق ہوگا، مقصد ایک ہوگا۔ ابراہیم خواب کو خواب کہہ رہے ہیں، اسماعیل خواب کو حکم کہہ رہے ہیں۔ اے میرے مالک، مسئلہ کیا ہے؟ بھئی یہ مسئلہ معصوم کی بارگاہ عالی مرتبت تک پہنچتا ہے۔ کسی نے پوچھا معصوم، اب میرے ذہن میں معصوم کا نام نہیں ہے، لیکن معصوم کی بارگاہ مقدس مآب تک یہ سوال پہنچتا ہے، معصوم یہ بتائیے ابراہیم خواب کو خواب کہہ رہے ہیں اور اسماعیل خواب کو حکم کہہ رہے ہیں۔ کہا تجھے نہیں معلوم؟ معصوم نے فرمایا جو ہم اہل بیت کا نور صلب ابراہیم میں تھا وہ منتقل ہو کے صلب اسماعیل میں آ گیا تھا۔ یہ اسماعیل نہیں بول رہے تھے، ہم اہل بیت کا نور بول رہا تھا۔ جو حکم ہو رہا ہے اسے عمل میں لائیے، تاکہ یہ قربانی اختیاری قربانی کی نصیب ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اختیاری قربانی کا مرحلہ اور ہوتا ہے، اجباری قربانی کا مرحلہ اور ہوتا ہے۔ لیجئے میں نے فضلوہ کی ساری منزلیں چھوڑ دی، آئیے ونصروہ، بلکہ اسی بھی بات تک لے چلتا ہوں۔ پہلے ایک پہلو اور پیش کر دوں، وہاں شب عاشور اختیار تقسیم ہو رہا تھا۔ اس تقسیم اختیارات کا ایک ہلکا سا سائبہ شب ہجرت بھی نظر آیا تھا، جہاں رسول نے علی کو اختیار دیا تھا۔ یعنی علی اگر بستر رسالت کے اوپر لیٹے تھے تو جبری طور پر نہیں لیٹے تھے، اختیاری طور پہ لیٹے تھے۔ کربلا کے اختیار کا بھی تذکرہ سینہ قرآن میں، علی کے اختیار کا بھی تذکرہ سینہ قرآن میں، علی کے اطمینان کا بھی تذکرہ سینہ قرآن میں، حسین کے اطمینان کا تذکرہ سینہ قرآن میں، شب ہجرت علی کے اطمینان کا تذکرہ
ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. شب عاشور حسین کے اطمینان قلب کا تذکرہ. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. شب ہجرت چند تلواروں کے سائے میں علی کے قلب کا اطمینان. شب عاشور لاکھوں کروڑوں تلواروں کے سائے میں حسین کا اطمینان. شب ہجرت بستر رسالت کے اوپر علی کا اطمینان. شب عاشور مصلی عبادت کے اوپر حسین کا اطمینان. شب ہجرت مرضی الہی کی خریداری پر علی کا اطمینان. شب عاشور راضیۃ مرضیہ کی صنعت پر حسین کا اطمینان. اور ایک جملہ کہوں، شب ہجرت خطروں میں سو جانا علی کا اطمینان. شب عاشور خطروں کو جگا دینا حسین کا اطمینان. میں نے آمدن خطروں میں کود پڑنا نہیں کہا ہے، ورنہ حسین کا کردار تماشا بن جاتا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی میں کردار حسین کو بازار کائنات کا تماشا نہیں بنانا چاہتا، کردار حسین کو کائنات کے منظر کا عنوان بنانا چاہتا ہوں. وہ بے معرفتی ہے جو کردار ابراہیم کو تماشا بنا رہی ہے. اس لیے میں نے کود پڑنا نہیں کہا، خطروں کو جگا دینا علی کا اطمینان. وہاں سونا اطمینان تھا، یہاں رات بھر جاگنا اطمینان ہے. اگر علی کے پہلو میں اطمینان نہ ہوتا تو رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے. اگر حسین کے سینے میں اطمینان نہ ہوتا تو رات بھر مصلی عبادت کے اوپر کوئی نظر نہ آتا. وہاں علی کا سونا اطمینان قلب کا مظاہرہ، یہاں مصلی بندگی کے اوپر حسین کا جاگنا اطمینان قلب کا مظاہرہ. اب آئیے حدیث کا تیسرا پہلو، ونصروہ، حسین کی نصرت کرو. عام طور سے ذاکرین اور علماء کرام ونصروہ کے لفظوں کو مصائب کے پہلو میں ڈھال دیتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ نصرت حسین مصائب کا بڑا قیامت خیز پہلو ہے. لیکن فضیلت وہی ہے جو مصیبتوں کے پردوں کو چاک کر کے نمایاں ہوتی ہے. حسین کی نصرت کرو. حسین کی آواز استغاثہ بلند ہوئی. نصرت کرنے والوں نے نصرت کرنے کے طریقوں کو بدل دیا. علی اصغر نے جھولے سے گر کے نصرت کی، شہداء کے لاشوں نے تڑپ کے نصرت کی. اس آواز استغاثہ کا تو حق علی اصغر نے ادا کیا ہے، اور ایسا ادا کیا ہے قیامت تک کوئی انسان اس نصرت کا حق نہیں ادا کر سکتا. مگر عزیزو، حسین کی صدائے استغاثہ خاموش نہیں ہوئی. آج بھی فضاؤں کے دوش کے اوپر حسین کی صدائے استغاثہ کا سفر جاری ہے. آج بھی حسین ہم سے نصرت کا مطالبہ کر رہے ہیں. کل اصغر نے گر کے نصرت کی تھی، آج ہم کیسے نصرت کریں؟ حسین کی آواز کے اوپر لبیک کیسے کہیں؟ لبیک کہنا فقط زبان سے نہیں ہوتا، عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اور اس کا جواز تو علی اصغر نے جھولے سے گر کے پہلے ہی دے دیا کہ لبیک زبانی بھی ہے، عملی بھی ہے. تو ایک دنیا والوں، اگر آج کے دور میں نصرت حسین کرنی ہو تو میں نصرت حسین کے چند منظرنامے پیش کرتا ہوں. مظلوم سے ہمدردی کا نام نصرت حسین ہے.
باطل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا نام نصرت حسین ہے۔ اگر پشاور کی مسجد میں حسینیوں کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اس پہ خاموش ہو جانا یزیدیت کی دلیل ہے، صدائے احتجاج بلند کرنا حسینیت کی دلیل ہے۔ تو مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنا نصرت حسین، باطل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا نصرت حسین، امر بالمعروف کا پرچم بلند کرنا نصرت حسین، نہیں عن المنکر کی دھجیاں بکھیر دینا نصرت حسین، حق کی تائید کرنا نصرت حسین، حق کی بنیادوں کا تحفظ کرنا نصرت حسین، مقصد کربلا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا نصرت حسین، صدق و صداقت کا پرچمدار ہونا نصرت حسین، کذب و دریغ کا قلع کما کرنا نصرت حسین، امانتوں کی نگہداشت کرنا نصرت حسین، خیانتوں کا گلا گھونٹنا نصرت حسین، واجبات کا احیاء کرنا نصرت حسین، مستحبات کے اوپر پابند رہنا نصرت حسین، محرمات سے تجنب کرنا نصرت حسین، جب تک کائنات باقی ہے نصرت حسین کا کارواں آگے بڑھتا رہے گا، رکنے کا نام نہیں لے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ حسینیوں میں اپنی منزل تک آ گیا، آج جہاں آئے ہیں آپ یہ بھی نصرت حسین ہے، یہاں سے درس لے کے جائیں گے وہ بھی نصرت حسین ہے، ولادت کی محافل کا احترام کرنا یہ بھی نصرت حسین ہے، عاشورہ کا قیام کرنا یہ بھی نصرت حسین ہے۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ تم گولیاں برساتے رہو، تم بمباری کرتے رہو، تم ٹینکوں کی ایجاد کرتے رہو، ہمارا لہو کل بھی بول رہا تھا، آج بھی بول رہا ہے، کل بھی بولے گا۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا۔ زبان کو خاموش کیا جا سکتا ہے، ہماری زبان کو خاموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تم زبان کاٹو گے ہم ہر انسان کو میثم بنا دیں گے، تم ہاتھ کاٹو گے ہم ہر ہاتھ کو علم عباس عطا کر دیں گے، تم حوصلہ پست کرتے رہو گے ہم کربلا کا حوصلہ بانٹتے رہیں گے۔ ہمارے فکر میں حسین زندہ ہے، ہمارا شعور زندہ ہے۔ اگر انسان حسینی ہے تو وہ زندگی میں بھی زندہ ہے، موت کے بعد بھی زندہ ہے۔ اگر انسان یزیدی ہے تو وہ زندگی میں بھی مردہ ہے اور موت کے بعد کوئی نام و نشان نہیں۔ لہذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
ہماری فکر زندہ ہے، ہمارا شعور زندہ ہے، ہمارا مزاج زندہ ہے، ہمارا خیال زندہ ہے، ہمارا احساس زندہ ہے، ہماری حیات زندہ ہے، ہماری ممات زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری فکر کا نام حسین ہے، ہمارے شعور کا نام حسین ہے، ہماری حیات کا نام حسین ہے، ہماری موت کا نام حسین ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کے اطمینان آمیز ہمواری کی عزت پر کربلا کی باد سموم کا دم ٹوٹ چکا تھا۔ کون حسین جس کے لبوں کی خنکی کو دیکھ کر فرات کی موجیں آب آب ہو گئی تھی؟ کون حسین جس کے چہرے کی شادابی کو دیکھ کر کربلا کے تپتے سورج کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی؟ کون حسین جس نے اس ارادے سے کہ ایوان حق کے چراغوں کے اوپر کوئی حرف نہ آئے اپنے چراغوں کو بجھا دیا تھا تاکہ حق کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے؟ کون حسین جس نے ناموس انسانی کو بچانے کی خاطر پتھروں کا جگر توڑنے والے ارادے اور زلزلوں کی سانس اکھاڑنے والے ثبات کے ساتھ موت سے ٹکر لی تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا یزید حسین کو شکست دے دیتا اور حسینیت کا چراغ گل کر دیتا، لیکن اس کے برخلاف حسین کی ناتوانی نے یزید کی توانائی کا گلا گھونٹ دیا۔ اور اپنی مقتولیت کی ایک ضرب سے قاتل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کون موت جس کے تصور سے بڑے بڑے ساونتوں کی پگلیاں کانپنے لگتی ہیں، مگر یہی موت جب منہ کھولے ہوئے حسین کے سامنے آئی تو حسین بڑی حقارت سے اسے دیکھ کر ایسا مسکرائے کہ موت کی نبضیں ساقط ہو گئی۔ اے حسین، اے دریائے زہر سے آب حیات پینے والے انسان، اے بفرے ہوئے طوفانوں کو اپنے سفینے میں ڈبو دینے والے حسین، اے حریم شہادت کے منارے، اے ہمت مردانہ کے اوتار، اے انسانیت کے علم بردار، اے حریت کے قافلہ سالار، ازل سے لے کے ابد تک ہم حسینیوں کا غلامانہ سلام قبول کیجیے۔ ہم بھی زندہ ہیں تو یہ دلیل ہے کہ تو زندہ ہے۔ آئیے اسی حسین کے روز ولادت اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں۔ الہی 3 شعبان کی برکتوں کا واسطہ شہدائے پشاور کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا کر دے، قاتلین پشاور کو نیست و نابود کر دے، اس قتل کے حامیوں کے وجود سے دنیا کو پاک و پاکیزہ کر دے، ہمارے مزاج کو حسینی بنا دے، ہمارے شعور کو حسینی بنا دے۔ ساری کائنات میں ہم اگر زندہ رہیں تو حسین کا نام لیتے رہیں، حسین کا کردار پڑھتے رہیں۔ ساری کائنات میں جہاں جہاں حسین کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں انہیں ہر قسم کی آفات عارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ پرچم حسین کا حقیقی علم بردار، وارث غیبت کبریٰ، منتقم خون حسین، حضرت بقیت اللہ العظم روحی وارواہ العالمین لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ایک بار اور آپ حضرات سے التماس ہے، تمام مومنین و مومنات، شہدائے راہ حق، شہدائے پشاور،
اس بستی کے تمام مومنین و مومنات، اس پروگرام میں حصہ لینے والے تمام انسانوں کے مرحومین و مرحومات، اس پروگرام کا اہتمام کرنے والے جو زندہ ہیں یا جو دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کی مغفرت کے لیے اور سب کے اوپر دعائے رحمت کے لیے سورہ فاتحہ سے ایصال ثواب فرما دیجیے۔